انویسٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ میں نے ایک فیکٹری میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ برف اور پانی کی فیکٹری ہے، وہاں سے مجھے منافع ملتے ہیں، کیا اس انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ جبکہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں۔ مسز شیخ کراچی سے۔ دیکھیں، آپ نے جو فیکٹری میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس انویسٹمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر پانی خرید کے بیچا جاتا ہے یا برف میں تبدیل کر کے پانی کو بیچا جاتا ہے، تو پھر آپ نے ایک لمسم اندازہ لگانا ہے کہ جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، مثلا فرسٹ رمضان کو فار ایگزامپل آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ رمضان کو معلومات تھوڑی سی حاصل کرنی ہے کہ میرے جو پیسے لگے ہوئے تھے اس کا ریشو کتنا ہے، یعنی میرے پیسوں سے جو پانی بیچنے کے لیے یا برف بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ اس میں میری پرسنٹیج کتنی ہے۔ تو وہ پرسنٹیج تو ظاہر ہے مالکان کو معلوم ہوگی نا، تبھی تو آپ کو اس کے حساب سے وہ پروفٹ دے رہے ہیں، ورنہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو پروفٹ کیسے دے رہے ہیں؟ وہ تو حلال بھی نہیں ہوتا پھر ایسا پروفٹ۔ تو آپ کی انویسٹمنٹ پہ جتنا آپ کا اس میں شرکت ہے، تو جو چیز بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں آپ، جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس مارکیٹ ویلیو کا 2.5% آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں نے ایک دکان میں فار ایگزامپل انویسٹمنٹ کی، دکاندار کو میں نے کہا کہ تم جتنا سامان دکان میں خرید کے ڈالو گے نا بیچنے کے لیے، ایک تو وہ سامان ہوتا ہے کرسی پنکھے وغیرہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایک وہ سامان ہے دکاندار نے بیچنے کے لیے ڈالا ہوا ہے۔ تو میں دکاندار سے کہتا ہوں کہ یار فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے میرے لگا لو اس میں، اور جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے۔ اب دکاندار کیا کرے گا، 2 میرے ڈال دیے، 8 لاکھ دکاندار نے اپنے یا دوسروں کے ڈال دیے، تو اس سے دکاندار نے کیا کیا، پورا دکان کا سامان خرید کے ڈال دیا۔ اب دکاندار کو پتہ ہے اس دکان میں تقریباً 10 لاکھ کی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے، تو دکاندار کیا کرے گا، فرسٹ رمضان کو آپ کو بتائے گا بھائی جتنی مالیت ہے نا، تو اس میں 20% آپ کا حصہ ہے، کیونکہ 10 لاکھ میں 2 لاکھ آپ کے ڈلے ہوئے ہیں، ٹوٹل سامان 10 لاکھ کا ہے، تو 20% آپ کا حصہ ہے۔ تو آپ دکاندار سے پھر پوچھیں گی یا میں پوچھوں گا کہ بھائی ٹوٹل کتنی مالیت، وہ کہے گا بھائی یہ جو ٹوٹل میرے پاس سامان بنتا ہے نا، یہ اس وقت اس کی ویلیو 15 لاکھ ہے، انویسٹمنٹ تو 10 لاکھ کی ہوئی، لیکن ظاہر ہے یہ بکے گا 15 لاکھ میں، یا ہم اور آسان کرنے کے لیے کر لیتے ہیں 20 لاکھ میں بکے گا یہ، یعنی ڈبل پروفٹ ہو رہا ہے تاکہ کیلکولیشن میں آسانی ہو ہمیں، تو 20 لاکھ میں بکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت دکان میں جو پروڈکٹ بیچنے کے لیے پڑی ہوئی ہے اس کی ویلیو ہے 20 لاکھ، تو 20 لاکھ میں آپ کی جو شرکت ہے وہ 20% ہے، تو 20 لاکھ کا 20% ہوتا ہے 4 لاکھ، تو اس کا مطلب آپ کو 4 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گڑبڑ، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے ہم اس پہ زکوٰۃ دیں گے، تو جتنا پیسہ انویسٹ ہے اس پہ نہیں ہوگا، اس پہ تو ہوگا لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس پیسے سے خریدا کیا گیا ہے، اس خریدی ہوئی چیز کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس ویلیو کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو آپ جہاں بھی برف میں یا پانی کی جو فیکٹری ہے، جہاں بھی مال پڑا ہوا ہے آپ کا، تو آپ ان سے پوچھیں بھائی میرا کتنے % میرے اس بزنس میں شرکت ہے جو آپ نے پانی بیچ رہے ہیں، وہ بتا دیں آپ کی 20% ہے، 10% ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے، یعنی ہم بیچیں گے تو کتنے کا بکے گا۔ انہوں نے کہا فار ایگزامپل یہ 1 لاکھ کا بکے گا، تو اس کا مطلب اس میں 20,000 کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، کیونکہ 20% آپ کے ہیں، تو اس طرح سے اندازہ لگانا پڑے گا۔ اگر اس میں دکاندار لوگ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، پھر اندازے سے دے دیں آپ غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ انشاءاللہ قبول کر لے گا۔